إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآية الكريمة. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نماز کے لیے وضو کرنا، وضو کے لیے وضو کے ساتھ طہارت حاصل کرنا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سردی کی پرواہ کیے بغیر اور گرمیوں میں شدید گرم پانی کی پرواہ کیے بغیر اس کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، قیام اور رکوع کے لیے وضو کرنا، پانی کے ساتھ اپنے چہرے کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے بازوؤں کی، اپنے پاؤں کی صفائی کرنا، اللہ رب العالمین اس سے راضی وہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دینی اور دنیاوی فوائد میرے اور آپ کے تصور سے بہت زیادہ ہیں، اور اس کو کرنے والے اپنے آپ کو اس کے ساتھ صاف، پاک اور طاہر رکھنے والے وہ جہاں رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں وہاں دنیاوی طور پر انشاءاللہ بڑی امراض، بڑی وباؤں سے، بڑی بیماریوں سے، بڑی تکلیفوں سے وہ مالک انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس امت کا کیا بنے گا کہ جس کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم
اس امت کو صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا یہ ربانی طریقہ بتلایا۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس نے دیا ہے۔ اس کو تو نہ سمجھے یا اس کو معمولی چیز سمجھا، اور جو باہر والے ہیں، مغرب والے، جنہیں صفائی کرنا گندگی کے بعد اچھی طرح نہیں آتا، ان کی صفائی پر سارے اش اش کرتے رہے کہ بڑے صاف لوگ ہیں، بڑے چمکدار لوگ ہیں، صفائی کا بڑا خیال ہے۔ جو اپنی گندگی کو اپنے جسم سے دور نہ کر سکا، اس کی صفائی اسے کیا فائدہ دے گی؟ جسے طہارت حاصل کرنے کا، اپنے جسم کو نجاست سے صحیح پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اس کی ظاہری صفائی اس کو کیا فائدہ دے گی؟ آؤ وضو کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بتلائی ہوئی، ارشاد فرمائی ہوئی باتوں میں سے کچھ اور کو سننے کا شرف اور سعادت حاصل کریں، اور مولا کریم پھر ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو ہریرہ، امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اگر گناہ کرنے کے بعد گناہوں سے جو گندگی جسم پر لگتی ہے وہ نظر آتی تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اس کی صفائی کا بڑا اہتمام کرتا۔ اگر گناہ کرنے کے بعد ہاتھوں نے گناہ کیا ہے تو ہاتھ گندے نظر آئیں، پاؤں چل کر گئے ہیں پاؤں گندے نظر آئے، آنکھوں نے، زبان نے گناہ کیا ہے، آنکھوں پر، چہرے پر، زبان پر اس کا اثر نظر آئے، پھر ہم بڑا اہتمام کرتے۔ اور اہتمام کس لیے کرتے؟ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، عنایت ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور اس کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے کہ آؤ معافی مانگ لو، جو کیے ہیں نہ لوگوں کو پتہ چلے، اور جو مجھے پتہ ہے میں ان کو معاف کر دوں گا، میں انہیں دھو ڈالوں گا، نامہ اعمال سے ختم کر دوں گا۔ اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، نظر بھی نہیں آتی لیکن پھر بھی ڈرتا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ان گناہوں کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جاؤں گا تب کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اس کی صفائی کا اہتمام کر لے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ اس نے جو پردہ پوشی کی ہے، اسی پردہ پوشی میں وہ عرش والا گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو وضو نہ کرنے والے وہ گویا اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں کہ مولا
جو تیری رحمت ہے اس کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، یا معاذ اللہ ہم حیثیت ہی کوئی نہیں دیتے ہیں، ہم ویسے نہا لیتے ہیں، باہر سے آئی ہوئی پرفیومز لگا لیتے ہیں، اور جتنی کریمز ہیں وہ آگے پیچھے لگا لیتے ہیں، ہم صاف ستھرے دھولے دھلائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، دیکھو پانی کو استعمال تو سارے ہی کرتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، لیکن یہ گناہوں سے طہارت والی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جس نے زبان سے کہا ہو لا الہ، باقی سارا دن جسم رگڑتا رہے۔ جس نے یہ نہیں گواہی دی وہ سارا دن جسم رگڑتا رہے، سارا دن نہر میں سمندر میں ڈوبا رہے، اس کے ہاتھ پاؤں کے گناہ صاف جب دل میں ہو اور دماغ میں ہو کہ مولا تیرے سوا عبادت کے لائق اور مدینے والے تیرے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، وضو اسے فائدہ دے گا۔ پھر سمجھو اس بات کو، بات بڑی گہری ہے اور وقت تھوڑا ہے۔ وضو فائدہ کس کو دے گا؟ المؤمن والمسلم، جس کی توحید بھی ٹھیک ہے اور جس کی سنت کی پیروی بھی ٹھیک ہے، باقی وضو فائدہ۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، تو جس کی توحید ناقص ہو، خراب ہو، جسے سنت کے علاوہ کسی اور سے پیار ہو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، تو چہرے سے ہر وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھ کر کمائے تھے۔ فرمایا جب دھوتا ہے پانی نیچے گرتا ہے، فرمایا جب آخری قطرہ گرتا ہے، آنکھوں نے جو گناہ کمائے تھے، چہرے نے جو گناہ کیے تھے، آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اب ہاتھوں سے، بازوؤں سے، اور خاص کر جب ہاتھوں میں بازوؤں میں طاقت ہو تو گناہ کرنے کو دل بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نعمتیں ہیں، جسم میں جان ہے، تگڑا ہے، آسانیاں ہیں، لگژریز ہیں، آسائشیں ہیں، پھر دل کرتا ہے ان کے ساتھ کرتے ہی جاؤ اللہ کی نافرمانی۔ یہی تو وقت ہے، یہی تو مزہ اٹھانے کا، لطف اٹھانے کا وقت ہے، کرو، کون ہے ہمیں روکنے والا؟ فرمایا لیکن جب بندہ مومن، بندہ مسلم غسل کرتا ہے ہاتھوں سے، تو اس کے ہاتھوں نے جو جو رب کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، پانی کے ساتھ وہ گناہ عرش والا، فرمایا جب آخری قطرہ گرتا ہے، آخری گناہ بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ نہیں ہر روز 5 مرتبہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، کسی نے میٹنگ پہ جانا ہو، بزنس ٹور ہو یا اور کچھ نہیں، اس نے جہاز میں جا کے بیٹھنا ہو، ایئرپورٹ جانا ہو، رات 3 بجے اٹھ کے نہانا شروع کرتے ہیں کہ نہیں؟ سردی ہے، گرمی ہے، لاؤ جو کچھ ہے اچھی طرح لگا کے اپنے آپ کی صفائی کر کے جائے، اور ارحم الراحمین جس کے دربار میں جانا ہے اور جو دربار میں جانے سے پہلے ہی وضو کی وجہ سے ساری نجاستوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی پرواہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب جتنے یہ بیٹھے ہیں، اگر سب پر یہ پابندی ہو یا سب کو کوئی ایسا کام پڑے کہ سب نے رات 3 بجے ایئرپورٹ جانا ہے، سب کی فلائٹ ہے، سب کی سیٹ بک ہے، سارے کے سارے وہاں پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ بولو، جواب تو دو اللہ کے بندو۔ اور ساتھ اگر یہ ہو کہ باہر کا ایک چکر لگا تو کو گرین کارڈ، کو یلو کارڈ، کو پنک کارڈ بھی مل جائے گا، کو باقی رہے گا بستر پہ،
ساری رات ہی نہیں سوئیں گے، اور ادھر فجر کے وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، بولو الصلاۃ خیر، تو کتنے آتے؟ سلام پھیر کے دائیں بائیں دیکھے تو مشکل سے صف پوری ہوتی ہے۔ فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی گرتا ہے، گناہ گرتے ہیں، جب آخری قطرہ گرا تو ہاتھوں نے کمایا ہوا آخری گناہ وہ بھی اللہ نے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا اپنے پاؤں دھوتا ہے، اب پاؤں سے گناہ نکلنے شروع ہوتے ہیں، اور پاؤں گناہ کیا کرتے ہیں؟ جن گناہوں کی طرف پاؤں چل کر جاتے ہیں، اتنا بڑا جسم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اتنا لحیم و شہیم، اتنا بڑا اونچا لمبا انسان چل کے کس پہ جاتا ہے؟ پیروں پہ۔ تو فرمایا جب پاؤں دھوتا ہے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، وہ کتنا رؤوف بالعباد ہے۔ دن میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو ہے، اور جو اس کے علاوہ وضو کرتا ہے، حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے 10 مرتبہ کرتا ہے، 10 مرتبہ گناہ صاف کر دے گا عرش والا، 20 مرتبہ کرتا ہے عرش والا 20 بار کر دے گا، اس کے خزانوں میں کہاں کمی ہے؟ لیکن کم از کم 5 بار تو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور فرمایا جب پاؤں دھوتے ہوئے فارغ ہوا تو پانی کے ساتھ گناہ سارے دھل گئے، یا فرمایا جب آخری قطرہ گرا تو پاؤں نے جو گناہ کیے ہیں ان میں سے آخری گناہ وہ بھی اللہ رب العالمین صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو کیا فرمایا؟ فرمایا جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا ہوتا ہے۔ اب مسجد کی طرف جائے گا، اب اجر و ثواب کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، اب اس کی رحمتوں کی نئی برکھا برسے گی، اب اس کی عنایات کی نئی بارش ہوگی۔ اور ہم کتنے محروم ہیں کہ اس کی طرف سے جو عنایات کا وقت ہے اس وقت اس اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، وہ دنیا جو دکھ ہی دیتی ہے، خوشیاں کسی کو کم ہی یہاں دیکھنی ملتی ہے۔ اور سنو، امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم فيقال إنه قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے دنیا والو، جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے تو تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو اور تم ہر وقت روتے رہو۔ پھر تمہیں دنیا کی کوئی چیز پسند ہے؟ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، پھر تم یہ آبادیاں، یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ مکان، یہ کاروباری ادارے، یہ دنیا کا لہو و لعب چھوڑ کر فرمایا تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، روتے رہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن یہ مہلت ہے، اور ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو اور برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا، اے مومنوں کے گھروں، اے مومنوں کے گھروں، تم پر سلام ہو، اور عن قریب ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے، شامل ہونے والے ہیں۔ کبھی تصور کیا ہم نے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ جہاں ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، صبح و رات، سردی گرمی، ایک دن ہمیں بھی یہاں ڈالا جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس وقت فائدہ کیا دے گا؟ یہ وضو کا کرنا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کے ہاں سرد راتوں میں اور تپتی دوپہروں میں اس کے گھر میں آنا فائدہ دے گا کہ نہ دے گا؟ اس وقت امریکہ اور یورپ اپنے بزنس کے لیے ٹور لگانے کا وہ فائدہ ہوگا؟ پاسپورٹ، ٹکٹ یا کارڈز اگر قبر میں ساتھ ڈال دیں تو فرشتے اس کا کچھ لحاظ کریں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے مومنوں کے گھروں، یعنی اے قبر والے مومنوں، تم پر سلام ہو، تم جا چکے اور ہم تمہارے پیچھے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا جی کرتا ہے کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے کسے دیکھا ہوتا؟ اپنے بھائیوں کو۔ اور یہ بھائی کتنے خوش قسمت ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کاش میں نے انہیں دیکھا ہوتا۔ صحابہ جنہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ان سے تعلق ان کے نزدیک دنیا کی سب سے قیمتی شے تھی، وہ فوراً فرمانے لگے، عرض کیا انہوں نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہماری جانیں آپ کے لیے، ہمارا مال آپ کے لیے، ہماری اولادیں آپ کے لیے، ہمارے ماں باپ آپ کے لیے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے، تو اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور اس رب پر اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سیاہکاروں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو قیامت تک ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا بھائی کون ہیں؟ جو میرے بعد آئیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ اس کو بھی ایک مانیں گے، اور میرے سوا کسی اور کو پیغمبر، مجھے خاتم النبیین، فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ بھائی ہیں اور آپ کو ان سے اتنا تعلق اور پیار ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قیامت کو آئیں گے تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے امتی ہیں، رب پر ایمان لانے والے، اور آپ کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں صلی اللہ
علیہ وسلم۔ تو امام الانبیاء نے بڑی پیاری اور بڑی عجیب مثال دی۔ فرمایا سنو صحابہ، اگر ایک آدمی کے گھوڑے ہوں، ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہوں اور وہ سارے خوب سیاہ رنگ کے ہوں، اور ان میں سے ایک گھوڑا سفید اور چمکتے ہوئے چہرے والا ہو، اور اسی طرح وہ گھوڑا اس کے ہاتھ اور پاؤں ان کے بھی نچلے حصے میں سفیدی ہو، اور یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کے گھوڑے کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ وہ گھوڑا جس کا چہرہ وہ سفید ہو اور ہاتھ پاؤں چاروں ان کے نچلے حصے میں سفیدی ہوتی ہے۔ تو فرمایا سارے گھوڑے سیاہ ہیں، ایک گھوڑا چمکتے چہرے والا اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں والا ہے، وہ گھوڑوں والا اس گھوڑے کو پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ باقی سارے سیاہ ہیں لیکن ایک گھوڑا ایسا ہے، دور سے دیکھے گا پتہ چلے گا اسے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچانے گا۔ فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کو، اپنے بھائیوں کو قیامت کے دن ایسے ہی پہچان لوں گا۔ لیکن کیوں، کیسے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، اس دن ہیبت کا دن، خوف کا دن، حشر کا دن، اللہ کے جلال کا دن، مولا کریم کے جباریت کا، قہاریت کا دن۔ لیکن فرمایا میرے بھائی آئیں گے جب لوگ ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس دنیا میں وضو کرتے رہے، جزا انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ حکم دے گا ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پہ بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور وہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ وضو کی اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ ہو۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ امام الانبیاء کے دستے اطہر سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے؟ تو کس کو نصیب ہوگا؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب جائے گا ادھر کون جو وضو کرتا رہا ہے، جس نے وضو کیا ہی نہیں ہے، جس نے ہفتے بعد ہی کبھی کیا ہے، اور وہ کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ جانا تب ہے جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہو، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہ خطیب ممبروں پر کھڑے ہو کے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا، انتظار کر رہا ہوں گا۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ یقیناً کچھ آنے والے آئیں گے اور انہیں میرے حوض سے کھینچ کر پیچھے کر دیا جائے گا، جس طرح کے ایک بھٹکا ہوا اونٹ کسی کے حوض پر پانی پینے آئے تو وہ اس اونٹ کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح بڑے لوگوں کو میرے حوض سے پرے کر دیا جائے گا۔ اور جسے اس وقت پرے کیا گیا، میں اور آپ سوچے اس کی حسرت کا، اس کی ندامت کا، اس کی پریشانی کا اس وقت حال کیا ہوگا۔ جب منزل قریب ہو، اس دنیا میں محنت کرتے ہیں، جب منزل قریب ہو، دو ہاتھ رہ جائے اور آدمی کو وہ نہ مل سکے جو وہ چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اپنی جان ہار دیتے، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا انہیں کھینچا جائے گا اور میں پکاروں گا الا ہلما، اور ادھر تو آؤ، اور ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کیسے بدلا، اور آپ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بدل لیا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں حوض پر کھڑے ہو کر ہی کہوں گا سحقاً سحقا، جاؤ ان کو لے جاؤ، ان کو لے جاؤ، مجھے اب ان کی کوئی ضرورت، اب اس حوض کوثر میں سے یہ پانی نہیں پی سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها وادخلها الجنة الفردوس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.